لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. تو ظلم کا جو اثر ہے، انسانوں کی جو برائی کا اثر ہے وہ اتنا زیادہ ہے، وہ یہ نہیں کہ صرف انسانوں کے اوپر پڑتا ہے بلکہ اس کے اثرات تو جانوروں پر بھی پڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بیہقی شریف میں، تو ایک آدمی ان کے سامنے یہ کہا کہ جو انسان ظلم کرتا ہے تو اس کے ظلم کا اثر اس کے اپنی ذات پر پڑتا ہے، کسی اور پر نہیں پڑتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غلط کہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی جب نافرمانی کی جاتی ہے اور لوگ ظلم کرتے ہیں تو فرمایا کہ حتیٰ کہ جو چڑیاں ہیں وہ بھی اپنے گھونسلوں کے اندر مر جاتی، یعنی ان کی برائیوں کے اثرات ان پر بھی پڑ رہے ہوتے۔ تو لوگ نافرمانی کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ ان کو نافرمانی پر چھوڑ دیا جائے بلکہ نافرمانی سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ تو کتنی روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر وہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ لوگ لوگوں کو برائی سے ہٹانے کی کوشش نہیں کرتے، اس پر اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی طور پر لوگوں کو عذاب میں اس بات پر بھی مبتلا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں اس بات کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں کہ لوگوں کو برائی سے ہٹایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، اور ترمذی شریف میں علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو لکھا، اس کے آخر میں لکھا ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ یہ فرمایا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا، جب لوگ یہ عمل نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو چھوڑے رکھتے ہیں ان کے گناہوں پر، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمومی عذاب کے اندر ان لوگوں کو بھی مبتلا کر دیں۔ تو صرف برے لوگوں پر اثر نہیں پڑے گا بلکہ ان کی برائیوں کے اثرات ان کی ذات تک محدود نہیں رہیں گے، ان کی برائیوں کے اثرات نیک لوگوں پر بھی پڑتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کہ کوئی آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن، لیکن لوگوں کو نہ سمجھانے کی وجہ سے، برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے، یہ لوگ کیونکہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ان کی برائیوں پر آمادہ ہیں، مطمئن ہیں، ان کی برائیوں پر یہ راضی ہیں، اور فرض کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی تھی، اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب عمومی عذاب آئے گا تو یہ نیک لوگ بھی اس کے اندر مبتلا ہوں۔ بڑے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو چھوڑ بیٹھیں گے، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے منع کرنا کو چھوڑ بیٹھیں گے، تو نیک لوگ، برگزیدہ لوگ دعائیں مانگیں گے تب بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی، یعنی نیک لوگوں کی دعائیں بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے۔